محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ بقرہ کی 7ویں آیت کے متعلق کچھ عرائض پیش کی تھیں۔ وہ سب سے پہلے مشکل کلمات کے لغوی معنی بیان کر رہے تھے، کچھ کو بیان کیا تھا، اور باقی جو ہیں کچھ الفاظ باقی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، سمع سین میم عین، اس کے کیا معنی ہیں؟ صاحبان لغت نے یہ لکھا ہے کہ کان میں وہ حص جس میں کوئی سنائی دینے والی چیز داخل ہو، ایسا محسوس کہ جس میں سنائی دینے والی چیز داخل ہو اس کو سمع کہا جاتا ہے۔ دیکھیں انسان کے حواس خمسہ ہیں، 5 حواس ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ان میں سے ایک قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت، ایک قوت سامعہ ہے، سننے کی قوت، ایک قوت لامسہ ہے، مثلا کسی کو چھو کر مس کر کے پتہ لگتا ہے کہ یہ سخت ہے یا یہ نرم ہے۔ اسی طرح سے قوت ذائقہ ہے، اور کون سی ایک اور بھی رہ گئی، شامہ، قوت شامہ جس کو سونگھنے کی قوت کہا جاتا ہے۔ سونگھنے سے بھی انسان بعض چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، بدبودار ہے یا خوشبودار ہے۔ تو یہ بھی روایات میں ملتا ہے، ضمناً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو اگر مومن ہوتا ہے تو اس کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور اگر منافق ہوتا ہے تو اس کو بدبو محسوس ہوتی ہے، اور فرشتہ موت جو ہے اس کے پاس ایک ایسی چیز لے کر آتا ہے جس سے اس کو ابتدا سے ہی وہ معذب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بحث ہماری تھی کہ علی سمعہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو سمع وہ حس ہے کہ جس حس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو سنتا ہے، اور یہ مصدر ہے۔ مصدر اردو میں نون الف نا اس کے آخر میں آتا ہے، تو یہ عربی کا مصدر ہے، لہٰذا اس کے اندر ایک کا احتمال بھی ہے اور زیادہ کا احتمال بھی ہے، یعنی ایک مرتبہ کام کرنے کو بھی سمع کہا جاتا ہے، کئی مرتبہ، 2 مرتبہ یا 2 سے زیادہ کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کی جمع اسماء، سمع ان کی جمع کیا ہے، اسماء، ایک جمع اس کی اسماء ہے اور دوسری ہے اسمع، الف سین میم عین، اسمع، اور یہ ادراک کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس کا اطلاق اس آلہ پر ہوتا ہے جس سے سماعت سنی جاتی ہے تو یہ مجاز ہوگا، یعنی اگر سماعت کا اطلاق کان کے اوپر ہوتا ہے تو یہ مجازن ہے، حقیقتاً اس کو اس حس کے لیے وضع کیا گیا ہے جس سے انسان سنتا ہے، لہٰذا کان کے اوپر اس کا اطلاق مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ اور حقیقت میں یہ صرف اور صرف سماعت کے ادراک کو کہا جاتا ہے، یعنی سنائی دینے والی آواز ہے جو انسان محسوس کرتا ہے اس کو سمع کہتے ہیں۔ تو یہ ہے علی سمعہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ قوت سماعت، وہ حس ختم کر دی ہے، وہ اصلاً سن ہی نہیں سکتے، ایسے محکم طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کیا ہے کہ اب ان کے اندر سنائی دینے والی کوئی چیز ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، دوسرا لفظ جو ہے وہ البصر ہے، لغوی اعتبار سے دیکھنے والی آنکھ کو کہا جاتا ہے۔ آنکھ کے اندر جو ایک ڈھیلا ہے جس سے وہ کیمرہ جس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے اس کو بصر کہتے ہیں عربی میں، لیکن ظاہراً یہ مراد نہیں ہے، بلکہ قرآنی استعمالات یہ بیان کرتے ہیں کہ بصر اور چیز ہے اور باصرہ اور چیز ہے۔ جیسا کہ سمع ایک ادراک کے حس کو کہا جاتا تھا،
اسی طرح سے بصر بھی ایک کیا ہے؟ محسوس ہونے والی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوتا ہے، وہ بصارت ہے۔ اور اسی طرح سے بصیرت اور چیز ہے، تین الفاظ ہو گئے، بصر، باصرہ اور بصیرہ۔ بصیرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا بصیرت کا تعلق مانوی امور کے ساتھ ہوتا ہے، روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ فلاں با بصیرت آدمی ہے، یعنی سمجھدار آدمی ہے، اس کی سمجھ بوجھ اتنی ہے کہ ایک بات کی جائے تو وہ اس کو سمجھ لیتا ہے، اس کو آگے صحیح طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ بصر، باصرہ اس عضو کو کہا جاتا ہے جس سے کسی چیز کو دیکھا جائے۔ باصرہ اس آنکھ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز، دکھائی دینے والی چیز کو دیکھ سکتے ہوتے ہیں۔ اور بصر ایسی قوت ہے جس کے اندر دو حیثیات ہیں کہ بعض اوقات ہمارے گناہوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے اس کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی وہ قوت ختم ہو جاتی ہے، وہ قوت انسان کے پاس موجود نہیں رہتی۔ لہٰذا جب یہ معنی ہوگا، مراد ہوگا، تو یہاں یہ کہنا بھی درست ہو جائے گا کہ ختم اللہ علیہا، یعنی ختم اللہ علی بصارتہم وعلی سمعہم بالغشاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے ختم کیا ہے؟ پردے ڈال کر اس کو ختم کر دیا، اس کو بالکل اس کے اندر جو ہے بند کر دیا ہے۔ یعنی اس بصارت کے اوپر بہت گہرے پردے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے ہیں، اور شاید کہ یہی وجہ ہے کہ آنکھ کے اوپر بھی بصارت کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک محسوس چیز کا ادراک موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنکھ کو بھی باصرہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب ہم آتے ہیں کہ قرآن کے استعمالات بصر کے متعلق کتنے ہیں۔ قرآن نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، دیکھیں مختلف لفظ ایک ہے لیکن قرآن مجید نے اس کو مختلف استعمالات کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر ارشاد ہوتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں سے دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ کون؟ خداوند متعال، اس کو ان مادی آنکھوں سے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اس مادی کو آنکھ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے خدا دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، لیکن وہ ہماری بصارت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کتنا قادر مطلق ہے! ایک تو ہماری آنکھ ہے، ایک وہ قوت ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی خداوند متعال کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن خداوند متعال ہماری بصارت کو بھی جانتا ہے اور اس کا بھی علم ہے۔ دوسرے مقام پر لفظ بصارت استعمال کیا، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، صاحبان عقل اور صاحبان بصیرت کے لیے یہ چیز عبرت ہے۔ تو یہاں پر اولی الابصار کو بمعنی بصیرت کے استعمال کیا گیا ہے۔ تیسرا استعمال جو قرآن میں ہوا ہے، یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو ختم کر دے۔ یعنی بجلی کی چمک سے اس سے مراد کیا ہے؟ یہی آنکھیں ہیں اور یہ قوت بصارت ہے کہ جو انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور ہمارے عام استعمالات میں بعض اوقات ہم جب کوئی مثلا ایسے گزر کر اوپر سے، انسانوں کے اوپر سے گزر کر جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ اندھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ یعنی وہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اسباب توجہ اس طرف نہیں ہوتے۔ وہ مثلا کبھی سجدگاہ کے اوپر پیر دے دیتا ہے، کبھی مثلا اس طرح سے ایسی اہم چیزوں کے اوپر، بعض اوقات کھانے کے اوپر پیر دے کر کو گزر جاتا ہے۔ یعنی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اندھا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آنکھوں والے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ اندھا ہے، کیونکہ وہ قوت ادراک نہیں رکھتا ہوتا، کیونکہ اس وقت جب وہ یہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے الٹے سیدھے، اس وقت اس کی قوت اور توجہ اس بات کی طرف نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس سے مراد آنکھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ قدرت اور وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو دیکھنا چاہیے لیکن وہ دیکھنا نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، یعنی ان کے احساس درک کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کسی لحاظ سے بھی وہ درک نہیں کر سکتے، ایسی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے جس کو دیکھنے کی ان کے پاس قوت تھی۔
آگے جو لفظ ہے وہ ہے غشاوتن، اس کا باب جو ہے وہ غاشیہ یغشا، علما یعلمو، ٹھیک ہے، کہ باب سے، اور یہ ناقص واوی بھی استعمال ہوتا ہے اور ناقص یائی بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی غاشوا یغشے یو یغشو، اور اسی طرح سے کیا ہے غاشیہ یغشا بھی استعمال ہوگا، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، مکمل طور پر کسی کو پردے کے نیچے دے دینا اور وہاں سے کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ باہر نہ جا سکے اور باہر کی چیز جو ہے وہ اندر نہ آ سکے۔ آگے ایک لفظ ہے لہم عذاب عظیم، اس عذاب ان کا کیا معنی ہے؟ عذاب ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مشقت کا سبب بنے اور اس کو ان کے مقصد سے روک دے، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں، سامنے سے پولیس آپ کو روک لیتی ہے، آپ اس طرف نہیں جا سکتے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو لفظ عربی میں اس کے لیے لفظ عذابہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع اعذبہ، الف عین ذال بے ہبہ، اعذبہ، لہذا کہا جاتا ہے عذبتہ، میں نے اس کو روک دیا، یعنی منعتہ، میں نے اس کو روکا۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میٹھے پانی کو کیوں کہا جاتا ہے کہ ماء عذب؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق بھی روایت ہے نا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا آخری وقت میں کہ جی شیعتی مہما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میری شیعہ جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ اور جامع کیا ہے کامل الزیارات کی روایت میں نے پڑھی کہ اگر کوئی شخص جب پانی پیتا ہے اور اس مظلوم امام کی پیاس کو یاد کرتا ہے تو 1,00,000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے اور 1,00,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ گویا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا واقعہ کبھی بھی رونما نہیں ہوا جو امت اسلام نے فرزند رسول کے ساتھ کیا، جس کے متعلق خداوند متعال نے اتنا زیادہ اجر رکھا ہے، اتنا زیادہ اجر رکھا ہے کہ انسان ہر وقت مولا مظلوم کربلا کو یاد کرتا رہے اور نیکیاں کماتا رہے۔ ایک قدم زیارت امام حسین کے لیے اٹھائے، ایک حج مقبولہ، اور قدم اٹھانے کے اوپر حج مقبولہ، رکھنے کے اوپر عمرہ مقبولہ۔ اب ہم زندگی میں شاید ایک مرتبہ حج کے اوپر موفق ہوتے ہیں اور وہ بھی مستطیع افراد جا سکتے ہیں، غیر مستطیع تو ویسے ہی نہیں جا سکتے، لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس اسلام کے اوپر ایسا عظیم احسان کیا ہے کہ جو شخص یہاں سے گھر سے آپ چلے ہیں، وہاں سے نیکیاں حج مقبولہ عمرہ مقبولہ آپ کا شروع ہو جائے گا، لیکن بشرطہا و شروطہا، کہیں ہم محرمات کے مرتکب نہ ہو رہے ہوں اور واجبات کے تارک نہ ہو رہے ہوں۔ بہت بڑی عظمت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ لہذا تو یہ جو کہا جاتا ہے میٹھا پانی، اس کو کیوں، اس کے لیے لفظ عذب کیوں استعمال کیا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ پیاس کو روکتا ہے، پیاس کو منع کرتا ہے، اس لیے لفظ عذب استعمال کیا گیا ہے۔ تو تعذیب یعنی کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا، تعذیب باب تفعیل ہے، یعنی متعدی ہے، اور متعدی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی اور مفعول بھی کو اس کو طلب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کی کیفیات، دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے کمیت، ایک ہوتی ہے کیفیت۔ کیفیت جو ہوتی ہے وہ انسان کے محسوسات کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ مثلا آپ کسی ایک خوبصورت باغ میں چلے جائیں تو اس کی ایک اچھی کیفیت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور اگر کہیں بنجر زمین میں چلے جائیں تو اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت، کسی شخص کی اچھی کیفیات کو روک دینا اور اس کی زندگی کے ترقی کے تمام کمالات سے اس کو روک دینا، اس کو تعذیب کہا جاتا ہے۔ تو جس شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا
اس کے لیے لفظ عذاب کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ اس کو مسلسل اس مشقت میں رکھا جائے گا اور اس سے نکلنے سے اس کو روکا جائے گا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے، اس کے لیے لہم عذاب، یعنی اس کے لیے منع ہے کہ وہ سزا اس جگہ سے وہ باہر آ سکے، اس کیفیت سے وہ باہر نکل سکے۔ ہمیشہ ہمیشہ دشمنان آل محمد اور منافقین اور کفار جو ہیں ان کے لیے خلود ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کو وہاں سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ البتہ جو مومنین ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو العلا سبزواری فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ جہنم نہیں ہوگی جو کفار و منافقین کے لیے، ان کے لیے جہنم ہے لیکن وہ تخفیف والی جہنم ہوگی۔ اس جو خلود والی جہنم ہے اس سے تو جو چلا گیا ہے پھر واپس نہیں آ سکتا۔ مومنین، ولائے اہل بیت رکھنے والے اور حضرت پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ کی ایک حدیث مبارک ہے، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چہل حدیث میں اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا وضعی اثر ہوتا ہے، مثلا آگ کا وضعی اثر یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، برف کا وضعی اثر یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا کرتی ہے، پانی آگ کو بجھاتا ہے، یہ اس کی تخلیق میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے محبت اہل بیت کا جو وضعی اثر ہے وہ جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، جو اس سے جدا ہونے والا نہیں ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ لہم عذاب، یعنی عظیم، ایسی مشقت میں ان کو رکھا جائے گا اور اس سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ لفظ عظیم آپ طلاب تو بہتر جانتے ہیں، بروزن فعیل، اور یہ کیا ہے، صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کو فعل لازم سے اخذ کیا جاتا ہے اور فاعل کو فعل متعدی سے بھی اور لازم دونوں سے لیا جاتا ہے، لیکن صفت مشبہ کس سے لیا جاتا ہے، فعل لازم سے۔ لیکن یہاں پر عظیم بمعنی اسم فاعل کے ہے، یعنی یہاں پر فاعل کے معنی میں ہی استعمال ہوگا۔ ایک اور نقطہ جو کہ اہم ہے، اس کے بعد بھی اسی آیت کے اوپر کافی ساری ابھی بحث جو ہے وہ باقی ہے، لیکن آپ کو زیادہ ٹائم یہاں پر معطل نہیں کرتے۔ یہاں پر احتمال ہے کہ سابقہ آیت اور اس کے درمیان عطف ہونا چاہیے تھا، حرف عطف کا وجود ضروری تھا۔ عطف تو جانتے ہیں، یعنی دو جملوں کو جب ملایا جاتا ہے، مثلا ہم کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا اور پانی پیا، یہ جو اور ہے یہ حرف عطف ہے۔ اسی طرح سے عربی میں کچھ حروف عطفہ ہیں، ان میں سے ایک واو ہے، ایک فا ہے، ایک ثمہ ہے، ایک حتہ ہے، کافی سارے جو ہیں ایسے حروف ہیں۔ تو یعنی گویا کہ یہ ان کا مضمون ایک تھا، گزشتہ آیت کا اور اس آیت کا ایک ہی مضمون تھا۔ اس میں کیا کہا گیا تھا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون وختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اب ان کے اوپر انذار اثر نہیں کرتا، اور اسی لیے یہی وجہ ہے انذار کیوں نہیں ہوتا، وختم اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں، ان کے دلوں کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ تو احتمال ہے کہ یہاں پر واو ہونی چاہیے، یعنی یوں تھا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم وختم اللہ علی قلوبہم۔ اسی طرح سے یہ بھی احتمال تھا کہ یا فختم اللہ علی قلوبہم، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انذار اور عدم انذار ان دونوں کے لیے برابر ہے، لیکن کون سے حرف سے عطف ہوا ہے یہ معین نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی حرف عطف کے ساتھ اس کا عطف ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر معین نہیں ہے کہ کون سا حرف عطف ہے۔ اب یہ ایک اور طولانی بحث ہے، اگرچہ کہ قرآن کو جتنا بھی بیان کریں پھر اس کے اندر ایک اور بحث نظر آنے لگتی ہے کہ واو کے ساتھ ہو تو وہ جلدی کے اوپر، فا کے ساتھ ہو تو وہ جلدی کے اوپر عطف کا معنی دیتا ہے، اسی طرح سے ثم کے ساتھ ہو تو وہ تھوڑا سا مہلت کے ساتھ معنی دیتا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے مفسرین نے ابھی اتنی تفسیری بحث نہیں کی، فقط اتنا کہا ہے کہ یہاں پر حرف عطف ہونا چاہیے، لیکن کون سا ہونا چاہیے اس کو انہوں نے معین نہیں فرمایا۔